اس بت کے سر کو غور سے دیکھ لو، اس کے دھڑ پر بھی اس قسم کا سندوری رنگ پھرا ہوا ہے۔ تمہیں صرف اپنے ساتھ کمانڈو چاقو لے جانے کی اجازت ہے، اب تم نکل جاؤ۔ میں کچھ کہنے لگا تو کمال شاہ ایک دم فوجی انسٹرکٹر بن گئے اور کرخت آواز میں جواب دیا، تم ابھی جائے گا اور راتوں رات واپس بت کا دھڑ لا کر مجھے دے گا، گو۔ آگے سے بولنے کا کوئی مقام ہی نہیں تھا۔ میں یس کمانڈر کہتا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے نکل کر اپنے جھونپڑے میں آیا۔ وہاں سے میں نے اپنا کمانڈو چاقو لیا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ ابھی پوری طرح رات کا اندھیرا نہیں پھیلا تھا، آسمان پر ڈوبتے سورج کی تھوڑی لالی موجود تھی جو بڑی تیزی سے رات کی سیاہی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ یہ سارا جنگل اور جنگل کے راستے میرے جانے پہچانے تھے۔ میں 6 مہینے کی کمانڈو ٹریننگ کے دوران اس جنگل کے ایک ایک درخت، ایک ایک جھاڑی سے واقف ہو گیا تھا۔ صرف کروندے کا جنگل میرے لیے بالکل نیا جنگل تھا۔ اسے کمال شاہ نے جان بوجھ کر صرف آج کے دن کے لیے میری نگاہوں سے اوجھل رکھا تھا۔ میں نے بڑی آسانی سے جنگل کا پہلا علاقہ طے کر لیا۔ آگے وہ جنگلی راستہ آ گیا جو کمانڈو ٹریننگ کے لیے جھاڑیاں کاٹ کر بنایا گیا تھا اور جو اس تالاب کی طرف جاتا تھا جس میں میرے کمانڈر نے مجھے دھکا دے دیا تھا۔ کمانڈر نے بتایا تھا کہ یہاں سے جنوب کی طرف ایک ٹیلے کی چڑھائی ہے جس کی دوسری جانب وہ وادی ہے جہاں مجھے 6 ماہ تک خچر کی طرح دوڑایا گیا تھا۔ میں تالاب کو پیچھے چھوڑ کر جنوب والے ٹیلے کی چڑھائی پر چڑھ کر وادی میں آیا تو رات کا اندھیرا پوری طرح چھا گیا تھا، مگر اب رات چاہے کتنی گہری ہو اس کا اندھیرا میرے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا تھا۔ کمال شاہ کمانڈر کی تربیت نے مجھے اندھیرے میں چیزوں کو دیکھنے کا عادی بنا دیا تھا۔ وادی کے ایک ایک پگڈنڈی پر جنوبی ٹیلے کی طرف چلنے لگا۔ کمانڈو چاقو کھول کر میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا۔ جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا تو جنگل سے مجھے بڑا ڈر لگتا تھا، مگر اب یہ ڈر خوف اتر چکا تھا۔ میرے اندر ایسا اعتماد پیدا ہو گیا تھا کہ اگر شیر بھی مجھ پر حملہ کر دے تو مرنے سے پہلے میں اسے زندہ نہ چھوڑتا۔ آخر ٹیلے کی چڑھائی آ گئی۔ اندھیرے میں ڈھلان پر اگی ہوئی جنگلی جھاڑیوں کے چھوٹے چھوٹے جھنڈ مجھے صاف نظر آ رہے تھے۔ اس ٹیلے کے پار وہ جنگل تھا جس سے میں ابھی ناآشنا تھا اور جہاں مجھے ہولا دیوی کے باولی کو تلاش کرنا تھا۔ یہ شروع رات تھی۔ درختوں میں کسی کسی پرندے کی آواز آ جاتی تھی۔ میری بائیں جانب نیچے وادی میں 2-3 گیدڑ چلاتے ہوئے گزر گئے۔ میں ٹیلے کی دوسری جانب آ گیا۔ یہاں ایک طرف کھڑے ہو کر میں نے اندھیرے میں آنکھیں سکیڑ کر جائزہ لیا۔ یہ جنگل ذرا مختلف تھا۔ اس میں کہیں بھی درختوں کے گھنے جھنڈ نہیں تھے۔ دور دور اکا دکا درخت نظر آ رہے تھے۔ گھاس جگہ جگہ اگی ہوئی تھی۔ کہیں کالی سیاہ چٹانوں کے ہیبلے بھی نظر آ رہے تھے۔ چلنے کے لیے کوئی پگڈنڈی وغیرہ نہیں تھی۔ میں اللہ کا نام لے کر جنوب کی سمت چل پڑا۔ جھاڑیاں اور گھاس میرا راستہ روکتے تو میں چاقو سے انہیں صاف کر کے گزر جاتا۔ کافی دور تک چلنے کے بعد زمین پر اونچی اونچی گھاس ختم ہوگی۔ تاریکی میں جگہ جگہ زمین سے ابھرے ہوئے نوکیلے پتھر ہی پتھر تھے۔ میں ایک پتھر پر ذرا دم لینے کے لیے بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی ساری توجہ اپنی سانس پر مرکوز کرتے ہوئے اپنی ایک خاص صلاحیت کو بیدار کیا۔ یہ صلاحیت کئی ماہ کی مشقت کے بعد کمال شاہ نے میرے اندر پیدا کی تھی۔ اس کی مدد سے میں جانوروں کی طرح فضا میں پانی کی بو سونگھ لیتا تھا۔ میں نے ایک بار اپنا سارا سانس باہر نکال کر آہستہ آہستہ سانس کو اوپر کھینچنے لگا۔ میں رک رک کر سانس کھینچ رہا تھا۔ پانی کی 1 سیکنڈ سے بھی کم مدت کے لیے مجھے محسوس ہوئی اور غائب ہو گئی۔ میں نے اس عمل کو 6-7 دفعہ دہرایا۔ ہر بار بہت ہی قلیل وقفے کے لیے پانی کی عجیب سی بو محسوس ہوتی اور پھر غائب ہو جاتی۔ میں نے بڑی جدوجہد کے بعد اس بو کی سمت کا تعین کیا اور اس طرف چل پڑا۔ کچھ دور چلنے کے بعد میں رک جاتا اور پانی کی بو کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا۔ جس سمت سے وہ بو آ رہی تھی اس طرف اندازے سے روانہ ہو جاتا۔ اس دوران پتھریلا میدان ختم ہو گیا تھا اور چھوٹے چھوٹے ٹیلے کے دامن میں پہنچ گیا تھا۔ میں اندھیرے میں میری آنکھیں چیتے کی طرح کبھی سکڑ کر اور کبھی پوری طرح کھل کر چیزوں کو دیکھنے کی برابر کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اپنی ضرورت کے مطابق سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ دور کچھ درخت کھڑے تھے، ان کے درمیان مجھے ایک دیوار سائی کی طرح نظر آئی۔ میں اس طرح چلتے چلتے قریب آیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک 4 دیواری ہے۔ اس کی پچھلی جانب گیا تو وہاں سیڑھیاں نیچے کی طرف اندھیرے میں اترتی تھیں۔ یہاں پانی کی مرطوب بو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ یقیناً میں کروندے بن کی ہولا دیوی والی باولی پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے جھانک کر نیچے دیکھا۔ سیڑھیاں نیچے اندھیرے میں جا کر گم ہو گئی تھیں۔
نیچے اس قدر گہرا اندھیرا تھا کہ میں بھی اندھیرے میں کچھ نہ دیکھ سکا۔ میں نے اللہ رسول کا نام مبارک لیا، کلمہ شریف پڑھا اور سیڑھیاں اترنی شروع کر دیں۔ سیڑھیاں ختم ہوئی تو مجھے سیاہ اندھیرے میں پانی کے ایک حوض کی جھلک سی دکھائی دی۔ یہ باولی تھی۔ کمانڈر نے کہا تھا کہ اس باولی میں ایک خفیہ سرنگ کو راستہ جاتا ہے۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ ہاتھ لگائے آہستہ آہستہ حوض کے کنارے چلنے لگا۔ ایک عجیب ہیبت ناک ماحول تھا۔ اگر میں تربیت یافتہ کمانڈو نہ ہوتا تو خوف سے بے ہوش ہو گیا ہوتا، لیکن میں بڑے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک جگہ دیوار ختم ہو گئی۔ میں نے ٹٹول کر دیکھا، وہاں دیوار میں دائرے کی شکل کا شگاف تھا۔ یہ سرنگ ہی ہو سکتی تھی۔ میں نے شگاف میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر مجھے دوسری طرف کچھ نظر نہ آیا۔ میں شگاف میں داخل ہو گیا۔ میرے پاؤں چھوٹے چھوٹے پتھروں پر پڑے جو سرنگ کے اندر بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے ایک ہاتھ سرنگ کی دیوار پر رکھ کر قدم آگے بڑھنے لگا۔ مجھے سرنگ میں اس کوٹھری تک پہنچنا تھا جس کی دیوار کا ہولا دیوی کا بت لگا ہوا تھا اور جس کا سر کاٹ کر کمانڈو کمال شاہ اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور بت کا دھڑ اس نے وہیں پتھروں میں چھپا دیا تھا۔ مجھے اس دھڑ کو لے کر واپس کمال شاہ کے پاس جانا تھا۔ کمانڈر کمال شاہ نے کہا تھا کہ دیوی کی مورتی والی کوٹھڑی دیوار میں ایک گہرے شگاف کی طرح ہے، وہ باقاعدہ کوٹھڑی نہیں ہے۔ بہرحال میں سرنگ میں اتر گیا۔ ہولا دیوی کی مورتی والا شگاف بھی کہیں اسی دیوار میں ہوگا۔ میں دیوار کو اب دونوں ہاتھوں سے ٹٹول کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس گپ اندھیرے میں بھی اب مجھے تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگا تھا۔ آخر مجھے دیوار کا شگاف مل گیا۔ میں نے شگاف کے اندرونی دیوار پر ہاتھ پھیرا تو محسوس ہوا وہاں کوئی مورتی لگی ہوئی تھی جسے کھرچ کر اکھاڑا گیا تھا۔ میں اپنے ٹارگٹ پر پہنچ گیا تھا۔ یہی ہولا دیوی کی مورتی والا شگاف تھا۔ میں پتھر کی ڈھیری کو تلاش کرنے لگا جس میں کمال شاہ نے مورتی کے دھڑ کو چھپا دیا تھا۔ ذرا سی کوشش کے بعد میرا پاؤں پتھر کی ایک ڈھیری سے ٹکرایا۔ میں وہیں بیٹھ گیا اور پتھروں کو ادھر ادھر ہٹانے لگا۔ نیچے سے ہولا دیوی کے بت کا چھوٹا سا دھڑ نکل آیا۔ میں نے ہاتھ پھیر کر دیکھا، اس کا سر غائب تھا۔ مجھے اپنی کامیابی پر بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے اپنی کمانڈو ٹریننگ کے آخری مرحلے کو بھی کامیابی سے مکمل کر لیا تھا۔ میں نے مورتی کا دھڑ بغل میں دبایا اور سرنگ میں واپس مڑا۔ مجھے محسوس ہوا کہ مورتی کا دھڑ تھوڑا تھوڑا گرم ہے۔ میں نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے پتھروں کے نیچے دبے رہنے کی وجہ سے اس میں ہلکی ہلکی گرمائش پیدا ہو گئی ہو۔ میں سرنگ سے نکل کر باولی کے حوض پر آ گیا۔ میں نے اپنا رخ سیڑھیوں کی طرف کر لیا اور دیوار کے ساتھ لگ کر چلنے لگا۔ میرے اندازے کے مطابق کوئی 15-20 قدم چلنے کے بعد سیڑھیاں آتی تھیں۔ میں دیوار کے ساتھ 50-60 قدم تک چلتا گیا مگر سیڑھیاں نہ آئیں۔ میں نے دیوار کو ٹٹول کر دیکھا۔ دیوار وہی تھی جس کے ساتھ لگ کر میں سرنگ تک گیا تھا۔ میں آگے چل پڑا۔ مزید 50 قدم تک چلتا گیا مگر سیڑھیاں نہ آئیں۔ دیوار ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ قدم دیوار کے ساتھ اور چلا تو سرنگ آ گئی۔ یہ وہی سرنگ تھی جس میں مورتی کا دھڑ لے کر ابھی بھی نکلا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ سیڑھیاں جو اوپر جاتی ہیں کہاں گم ہو گئی ہیں؟ میں نے باولی کی دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے 4-5 چکر لگائے۔ ہر بار سرنگ آ جاتی، سیڑھیاں نہیں آ رہی تھیں۔ مجھے کیسے یقین آتا کہ دیوار میں اوپر جانے والی سیڑھیاں غائب ہو گئی ہیں؟ میں وہ سیڑھیاں اتر کر ہی نیچے باولی کے حوض پر آیا تھا۔ کیا میرے ساتھ کوئی جادو طلسم کا کھیل ہو رہا ہے؟ جادو اپنی جگہ برحق، مگر میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ جادو کا اثر مجھ پر بھی ہو سکتا ہے اور جادو کو زور سے کسی مکان کی سیڑھیاں بھی غائب ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ بات ایک حقیقت کی طرح میرے سامنے تھی کہ دیوار میں سیڑھیاں غائب ہو چکی تھیں۔ میں نے بار بار یہ بڑی اچھی طریقے سے 4 دیواری کو ٹٹول کر اور گور کر دیکھا۔ مجھے کہیں اوپر جاتی سیڑھیاں نہ ملیں۔ ہر بار سرنگ کا دھانا آ جاتا۔ ہولا دیوی کی مورتی پتھر کا بغیر سر کے دھڑ میری بغل میں تھا۔ میں تنگ آ کر سرنگ کے دھانے پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ سب کچھ کیا تھا۔ وہاں اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ مجھے حوض کے پانی کی سطح کی دھندلی سی جھلک ہی نظر آتی تھی۔ غور سے دیکھنے پر بھی کچھ نہیں نظر آتا تھا۔ فضا میں حبس تھا اور اس میں ایک جگہ پر بند پانی کی بو رچی ہوئی تھی۔ مجھے خیال آیا کہ سرنگ میں چل کر دیکھنا چاہیے، شاید اس میں آگے جا کر کوئی راستہ اوپر نکلتا ہو۔ میں اٹھا اور سرنگ کے اندھیرے میں احتیاط سے قدم اٹھاتا آگے چل پڑا۔ میرا ہاتھ ایک
دیوار کے ساتھ لگا تھا۔ میں اس شگاف تک آ گیا جس کی دیوار میں ہولا دیوی کی مورتی ہوا کرتی تھی۔ میں شگاف سے بھی آگے نکل گیا۔ سرنگ بھی آگے بڑھ رہی تھی۔ کئی جگہوں پر مکڑیوں کے جالے میرے منہ کو لگے۔ میں نے ہاتھوں سے انہیں صاف کیا اور قدم قدم چلتا چلا گیا۔ کچھ دور جا کر سرنگ ایک طرف مڑ گئی۔ میں بھی سرنگ کے ساتھ ہی اس طرف مڑ گیا۔ میں اندھیرے میں بہت دیکھ بھال کر چل رہا تھا۔ میرا ہاتھ دیوار سے ٹکرایا۔ سرنگ یہاں آ کر بند ہو گئی تھی۔ میرے آگے سرنگ کی چٹانی دیوار تھی۔ کچھ دیر وہیں کھڑا سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں زمین کے نیچے باولی کی چار دیواری میں قید ہو چکا تھا۔ یہاں سے باہر نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن میرا دل سے ماننے کو تیار نہیں تھا کہ کسی آسیب یا بھوت پریت کی شرارت ہے۔ میں نے اس قسم کے توہمات کو کبھی بھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اگر آسیب اور بھوت پریت کا کوئی وجود تھا تو میرے اندر ایمان کی اتنی زبردست طاقت تھی کہ وہ میرے قریب بھٹک بھی نہیں سکتا تھا۔ میں وہیں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور خدا سے دعا مانگی، اے رب العالمین، میں تیرا حقیر بندہ ہوں، اسلام کے نام پر جہاد کرنے نکلا ہوں، کافروں کے ملک میں ہوں۔ اگر یہاں کافروں نے کوئی جادو ٹونا کیا ہے تو مجھے اس سے محفوظ رکھنا اور مجھے سیدھا راستہ دکھانا۔ اللہ کے حضور دعا مانگنے کے بعد مجھے اپنی روح میں ایک حیرت انگیز توانائی محسوس ہوئی۔ میری روح اور جسم دونوں پہلے سے زیادہ توانا ہو گئے۔ میں سرنگ میں واپس مڑا تو اچانک ایک ہلکی سی خوشبو محسوس ہوئی، جیسے خوشبو کی ایک لہر میرے قریب سے ہو کر نکل گئی ہو۔ میں ایک لمحے کے لیے وہیں رک گیا۔ یہ خوشبو چنبیلی کی خوشبو تھی۔ میری چھوٹی بہن شہید کلثوم سر میں چنبیلی کا تیل لگایا کرتی تھی تو یہی خوشبو ہوا کرتی تھی۔ کیا میری بہن کی روح میرے پاس آئی ہے؟ اپنی شہید بہن کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوبارہ خوشبو نہ آئی۔ میں سرنگ سے نکل کر باولی کے حوض کے پاس آیا۔ حوض کے پانی کی سطح اندھیرے میں دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ دیوار کو ٹٹول کر آگے بڑھا تو ایک جگہ دیوار غائب تھی۔ میں نے بیٹھ کر زمین پر ہاتھ لگایا تو حیران رہ گیا۔ یہ سیڑھیاں تھیں جو اوپر جا رہی تھیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور سیڑھیاں چڑھ کر باولی کی چار دیواری سے باہر نکل آیا۔ ہولا دیوی کی مورتی کا آدھا دھڑ میری پتلون کی جیب میں تھا۔ میں نے اسے باہر نکال کر ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ جنگل میں ابھی رات ڈھلنا شروع نہیں ہوئی تھی۔ میرے حساب سے آدھی رات کا وقت ہوگا۔ میں جس راستے سے آیا اسی راستے پر واپس روانہ ہو گیا۔ کھلی فضا میں آ کر مجھے نئی تازگی کا احساس ہوا۔ میں کروندے بن کی چٹانوں اور اونچی اونچی گھاس میں سے گزر کر جنوبی ٹیلے تک آ گیا، پھر ٹیلے کی چڑھائی چڑھ کر دوسری طرف والی وادی میں اتر گیا۔ یہ جگہ میری دیکھی بھالی تھی۔ جنگل کے اندھیرے اور سناٹے سے مجھے ابھی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، صرف کسی جنگلی درندے کا خطرہ تھا۔ اپنی حفاظت کے لیے میں نے کمانڈو چاقو کھول کر اپنے سیدھے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ اپنے اڈے تک پہنچنے کے لیے ابھی جنگل میں کافی سفر باقی تھا۔ جس وقت میں اڈے پر پہنچا تو رات ڈھلنا شروع ہو گئی تھی۔ کمال شاہ کمانڈر کے غال کے باہر لالٹین روشن تھی۔ باڈی گارڈ رائفلیں لیے بہرے پر کھڑے تھے۔ میری آہٹ پر انہوں نے رائفلیں تان لیں۔ میں نے دور سے ہی کوڈ ورڈ بولا، وہ وہیں رک گئے۔ میں ان کے قریب پہنچا تو ایک باڈی گارڈ نے میرا نام لے کر کہا، کمانڈو جاگ رہا ہے۔ میں غار کے اندر چلا گیا۔ کمال شاہ شیر کی کھال پر بیٹھا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ دیوار کے ساتھ لالٹین روشن تھی۔ میں ادب سے ایک طرف ہو کر دوزانو بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد کمال شاہ نے قرآن شریف کو بند کر کے چوما، آنکھوں سے لگایا اور جوزان میں رکھ کر دیوار پر لٹکا دیا اور میری طرف دیکھ کر پوچھا، بت کا دھڑ لے آئے ہو؟ میں نے جیب سے مورتی کا ٹوٹے ہوئے سڑ بھرا دھڑ کمال شاہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس نے مورتی کے دھڑ کو اٹھا کر غور سے دیکھا، پھر اسے کونے میں ایک طرف پھینک دیا اور حکم دینے والے لہجے میں کہا، اب تم جا کر سوئے گا، صبح تم سے بات ہوگی۔ میں سلام کر کے اٹھا اور غار میں سے نکل کر اپنی گھاس پھوس والی جھونپڑی میں آ کر لیٹ گیا۔ سخت تھکا ہوا تھا۔ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کی تو چھوٹی بہن کلثوم یاد آنے لگی۔ ضرور اس کی روح اللہ کے حکم سے میری رہنمائی کے لیے سرنگ میں آئی تھی، ورنہ مجھے چنبیلی کی خوشبو کبھی نہ آتی۔ اس کی شہادت کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا جب گھوڑ سوار سکھ تلوار لہراتا سکھ کھیت میں آیا اور اس نے میری بہن کی گردن پر وار کیا۔ میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ میں نے دل میں اپنی بہن کی روح کو مخاطب کر کے کہا، میری بہن، مجھے کافروں سے تمہارے علاوہ ان ہزاروں مسلمان بہنوں کا انتقام بھی لینا ہے جن کو سکھوں ہندوؤں نے 47 میں بے عزت کر دیا تھا۔ تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے
اور اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک میں کافروں سے ایک ایک مسلمان بہن کی بے عزتی اور اس پر کیے گئے ظلم کا بدلہ نہیں لے لیتا۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ پچھلے پہر کے 3 بجے مجھے جگا کر کمال شاہ کمانڈو کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت وہ اپنی فل کمانڈو وردی میں سر پر سبز رومال باندھے کاندھے پر رائفل لٹکائے غار کے باہر کھڑا تھا۔ وہ باڈی گارڈ اس کے دائیں بائیں موجود تھے۔ ایک باڈی گارڈ کے ہاتھ میں چھوٹی سی گٹھڑی تھی۔ میں نے جاتے ہی کمال شاہ کو فوجی انداز میں ایڑیاں جوڑ کر سلوٹ کیا۔ اس نے ہاتھ اوپر لے جا کر میرے سیلوٹ کا جواب دیا۔ پیچھے غار کے دہانے پر لالٹین جل رہی تھی۔ کمال شاہ نے ایک نظر مجھے گور کر دیکھا، پھر کہا، جوان، جس دن کے لیے ہم نے تمہیں تیاری کروایا تھا وہ دن آ گیا ہے۔ تم اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا پورا رکھوالا بن گیا ہے۔ ہم نے تم کو بہت تنگ کیا، تم کو اونٹ گھوڑے خچر کی طرح بھگایا اور مارا پیٹا۔ صرف تمہیں گالی نہیں بکا، باقی سب تمہارے ساتھ بہت بڑا سلوک کیا۔ تم کو دھوپ میں 4 گھنٹے دوڑایا، تمہیں 2 دن بھوکا رکھا پیاسا رکھا، تم کو اتنا ٹارچر کیا کہ تمہاری جگہ کوئی اور جوان ہوتا تو بھاگ جاتا۔ مگر غور کرو یہ سلوک ہم نے تمہارے ساتھ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ تم اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام کا سچا باڈی گارڈ بن سکو۔ اب تمہارا مقابلہ کافر، ہندو، سکھ، گورکھا اور ڈوگرا فوجی سے ہے جو اتنا آسان ٹارگیٹ نہیں ہے۔ اس نے بھی تمہارا موافق پورا ٹریننگ لیا ہوا ہے، وہ بھی تمہاری طرح لڑنا جانتا ہے۔ تم میں اور اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ تم خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر سر کٹانا جانتے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر شہید ہو جانے کو زندگی اور آخرت کا سب سے بڑا اعزاز سمجھتے ہو۔ ہم نے تمہیں فل کمانڈو کا تربیت پورا کر دیا ہے، اب تم فل کمانڈر بن گیا ہے، صرف اس لیے کہ تم کشمیری حریت پسندوں کے شانہ بشانہ لڑ سکو۔ ہندوستان کی کافر حکومت نے کشمیریوں کے حقوق کو غصب کر رکھا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتی کہ کشمیر میں اسلام کی شمع روشن کر کے اس کی روشنی میں آزادی سے زندگی بسر کریں۔ کشمیر کی بقا اپنے اسلام کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جہاد کرو۔ تمہارا آدمی تمہیں ہردا اسٹیشن تک چھوڑنے جائے گا، اس کے بعد تمہیں وہاں سے 5 بجے ٹرین ملے گا، تم اس میں بیٹھ جائے گا۔ تمہارا دلی تک کا ٹکٹ ہماری جیب میں ہے۔ دلی تم ایک آدمی سے جا کر ملے گا، اس کا نام پتہ میں نے کاغذ پر لکھ دیا ہے، وہ کاغذ ٹکٹ کے ساتھ ہم تمہیں دے گا۔ اس آدمی کا نام پتہ تم اچھی طرح یاد کر کے کاغذ کو پھاڑ کر پھینک دے گا۔ آگے تمہیں کیا کرنا ہے وہ دلی والا آدمی تمہیں بتائے گا۔ کمانڈر نے اپنے اس باڈی گارڈ کی طرف اشارہ کیا